نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا کہ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ جیسا کہ کتاب الطہارت کے حوالے سے جو اہم اور خصوصی مسائل تھے وہ آپ حضرات نے ہمارے پچھلے درسوں میں سماعت کر لیے، اور آج انشاءاللہ العزیز نماز کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے نماز بزبان قرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں نماز کے حوالے سے آج ہم سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے یہ رشد و ہدایت کا سبب ہے، اور جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی جن چیزوں کو دیکھا نہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں، اور اس طرح اور بھی دوسری چیزیں جن کو دیکھا نہیں ہیں لیکن بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نماز کے قائم کرنے کا ذکر موجود ہے، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ہمارے راستے میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر نماز کی اہمیت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز ادا کرو۔ عزیزان محترم، یہاں پر بھی نماز کا ذکر موجود ہے، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا تمام نمازوں بالخصوص بیچ والی نماز اس کی محافظت رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ عزیزان محترم، یہاں پر بھی نماز کو قائم رکھنے، نماز کی حفاظت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا ذکر موجود ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ، نماز قائم کرو۔ تو نماز کے اندر بھی آداب ہیں، جیسا کہ ہم جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ناف پر ہاتھ باندھنا یہ ادب کی دلیل ہے، اور اس انداز سے کھڑا ہو کہ دور سے کوئی دیکھے بھی وہ جان جائے کہ یہ بندہ ادب کے ساتھ کھڑا ہے، گویا کہ یہ نماز کی حالت میں ہے۔ تو اس طرح ہمیں آداب کا بھی خیال رکھنا ہے نماز کی حالت میں۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو اپنے دلوں میں
اللہ کی خوف و خشیت رکھتے ہیں، ان پر نماز مشکل نہیں ہے، ان پر نماز شاق نہیں ہے۔ نماز شاق ان پر ہے جو نماز کے قریب نہیں آتے، جو اللہ کا خوف جن کے دلوں میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا خوف دلوں میں ہو تو پھر نماز بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نماز کا مطلقاً ترک کرنا سخت گناہ اور ہولناک چیز ہے، اور اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور وقت گزار کر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وقت گزار دیتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، جو قضا کر کے پڑھنے والے ہیں تو ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ آگے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ قصداً نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو صرف قضا کرتا ہے، بعد میں ادا بھی کر لیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ وقت گزار کر پڑتا ہے، فرمایا وہ وادی ویل کا مستحق ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو بالکل نماز پڑھے ہی نہ تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی، آپ بخوبی اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کی، ان قریب انہیں سخت اور طویل شدت کا عذاب ملنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے کہ جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے اتنی سخت وعید، اور وادی غی کے وہ مستحق ہیں۔ وادی غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی کا عالم یہ ہے اور اس کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ جس وقت اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ عزیزان محترم، جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے، اور اس وادی غی کی وہ شدت والی آگ وہ پھر سے بھڑکنے لگ جاتی ہے، پھر سے وہ اسی طرح شعلے مارنے لگ جاتی ہے جس طرح پہلے وہ شعلے مار رہی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا۔ فرمایا جب وہ بجھنے پر آئے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ عزیزان محترم، اب ذرا غور کیجئے، فرمایا کہ یہ کنواں یعنی وادی غی کے اندر جو حب کنواں ہے، یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ نماز کی اہمیت کا عزیزان محترم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان پر نماز کو فرض فرمایا اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کو ترک کرنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو وعیدات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی ان کا عالم کیا ہے، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین سے۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ سارے کے سارے لوگ میری بارگاہ میں رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز کے پابند ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر روشنی ہوگی، جب اللہ کا یہ حکم آئے گا تو وہ فوری طور پر رکوع میں جھک جائیں گے۔ لیکن جو دنیا میں نماز کے تارک ہوں گے، نماز کو چھوڑنے والے ہوں گے، وہ نماز کو ادا کرنے والے نہیں تھے، فرمایا ان کی کمر اکڑ جائے گی، کمر ان کی نہیں جھکے گی۔ اس وقت ان کو
رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی ان سزاؤں سے اور آخرت کی ان رسوائیوں سے، ان شرمندگیوں سے اور قبر کی ہولناکیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو آئیے آج ہم اس درس سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔